اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے ببرکت ناموں سے شروع، جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کا نور بخشا، اور جب وہ کہتا ہے ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور سب سے بڑھ کر آج ہم سب جو ذکر کی نعت پاک کی اس مجلس میں شریک ہیں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا احسان، اس کا فضل ہے، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے گناہگار زبان سے اس کا نام بھی لے سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت و رحمت ہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہے اور اس طرح کی مجلسوں میں آنے کے لیے راستے بناتا ہے. تو آج اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے قربانی کی اہمیت و فضیلت پر میں گفتگو کروں گی کہ قربانی کیا ہے، ہم کیوں قربانی کرتے ہیں. کیونکہ گوشت تو ہم کھا لیتے ہیں، خون زمین پر گر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ہم قربانی نہیں کرتے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اگر کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ قربانی کے بارے میں نے بہت سی چیزیں سنی بھی ہیں کہ گھر کے سربراہ کر دیں سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، اور خاص کر خواتین کا جب معاملہ آتا ہے تو جب بھی خواتین سے بات ہو تو کہتی ہے میرے، اگر میرڈ نے تو کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے پے کر دیے ہیں، اگر بیٹی ہے تو باپ نے کر دیے ہیں، اگر بہن ہے تو بھائی نے پے کر دیے ہیں. یعنی ہم اپنا بوجھ جو ہمارا فرض تھا ہم کسی اور سے ادا کروا دیتے ہیں، اس لیے ہمیں کبھی فیلنگز ہی نہیں آئی کہ قربانی ہوتی کیا ہے. جو چیز اپنے ہاتھ سے کی جائے اس کی فیلنگز الگ ہوتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جو کام اپنے ہاتھ سے اپنی موجودگی میں کیا جائے اس کا احساس ہوتا ہے، اور جو کام خود نہ کرے کسی اور سے کروایا جائے اور پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کیسے ہو گیا، اس کی فیلنگ کیسے آئیں گی؟ ایسا ہوتا ہے نا. ہمارے ہاں ہمارا کلچر ہے، اگر پاکستان میں کسی سے بات کریں کہ آپ صاحب نصاب خاتون ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہے، تو وہ جواب دیتی ہیں ہمارے گھر کے سربراہ نے دینی ہے، میں تو نہیں دے سکتی. اور ادھر بھی آ کے اتنے ویل آرگنائزڈ اور ماڈرن کنٹری میں آ کر بھی یہاں پر بھی سوچ ہماری نہیں بدلی. یہاں پر بھی خواتین سے جب بات ہوئی میری، اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں، انہوں نے یہی کہا میں تو زندگی میں آج تک کبھی اپنی قربانی نہیں دی، میرے ہسبینڈ دیتے ہیں یا ابو ہی دیتے ہیں. بتائیں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ شعور نہیں یہ دیا جاتا. دیکھیں جیسے نماز ہے یہ ہم پہ فرض ہے نا، تو اگر میں بولوں یا ہم بولیں کہ میری امی ساری نمازیں میری طرف سے ادا کر دے، ہو جائیں گے؟ بتائیں. روزے ہیں وہ بھی تو فرض کیے گئے نا، تو روزے میری وجہ جگہ پہ کوئی اور رکھ لے، ادا ہو جائیں گے. حج ہے، بیماری یا بڑھاپے کے علاوہ اگر خود پر واجب ہے حج، استطاعت رکھتے ہیں اور کسی اور کو بولے میری طرف سے تم کر لو تو ہو جائے گا؟ بتائیں. وہ خود ادا کرنا پڑتا ہے. اس طرح قربانی بھی ایسی عبادت ہے، یاد رکھیں، جس پر واجب ہے، وہ مرد ہو یا عورت، وہ وائف ہو یا ہسبینڈ، باپ ہو یا بیٹا یا بیٹی، جس پر واجب ہے جب تک وہ خود ادا نہیں کرے گا تب تک اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. یہ بات سن لیں. جو صاحب نصاب ہیں وہ سن اڈلٹ ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہیں جب تک وہ خود پے نہیں کریں گے تب تک ان کا اپنا فرض ادا نہیں ہوگا. اگر ہماری طرف سے کسی اور نے دے دی ہے تو وہ قربانی نفلی بن جاتی ہے. دو طرح کی قربانی ہوتی ہے، ایک واجب، دوسری نفل یا سنت. اگر ہم نے خود اپنا فرض ادا نہیں کیا، کسی اور نے کر دیا ہے، اس نے پے کیا ہے، تو وہ قربانی تو ہو جائے گی، اس کو کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا، لیکن میرا فرض اپنا ادا نہیں ہوا ہے. اس بات کو سمجھیں. صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ گولڈ یا اس کے برابر اماؤنٹ یا کچھ گولڈ اور کچھ پیسے ہوں، اور اگر ذوالحجہ کا جب عشرہ سٹارٹ ہوتا ہے، اگر ان 3 دنوں میں ہمارے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں
یا اتنا گولڈ آ جاتا ہے تو ہم صاحب نصاب بن جاتے ہیں. اس لیے سال کا انتظار نہیں کرنا کہ اس اماؤنٹ پہ سال گزرے گی تو صاحب نصاب بنتے. اگر وہ ادا نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے، کیونکہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. اور یہ ایسا عمل ہے کہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ ڈے ون سے جتنی بھی امتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے قربانی سب میں رکھی ہے. اگر آپ سورہ مائدہ کو دیکھیں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرے وہ وقت جب آدم کے بیٹے حابیل اور کابیل نے اپنی قربانی پیش کی. اس کا مطلب یہ کہ قربانی صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں بلکہ ساری امتوں میں موجود رہی ہے. یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ ہر امت میں یہ موجود رہا ہے. اور ان کی قربانیاں کیسے قبول ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آسمانی آگ آتی تھی، لوگ اپنی اپنی قربانی رکھتے، آسمانی آگ آتی، جس کی قربانی کو کھا جاتی آگ وہ قبول ہو جاتی، جس کو چھوڑ دیتی وہ قربانی قبول نہیں ہوتی تھی. جس کی قبول نہیں ہوتی تھی ساری دنیا کے سامنے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی. اور دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ نے یہ راز اپنے اور بندے کے درمیان رکھا ہے کہ قربانی کرنے والے کی قبول ہوئی کہ یہ نہیں اس اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. سوچئے اگر آج بھی آسمان سے آگ بھیجی جاتی جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کی قبولیت کی یہ شرط ہوتی تو کیا ہم ننگے نہ ہو جاتے؟ جو ہمارے اعمال ہیں، جس طرح کا ہمارا بیہیویئر ہے، جس طرح کا افرشل ہمارا گھروں میں ہے، فیملی کے ساتھ ہے، سوسائٹی کے ساتھ ہے، بتائیں کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہماری قربانی قبول کی جاتی؟ تو یہ بھی اس کی رحمت ہے نا کہ اس نے پردہ ڈال دیا، ننگا نہیں کیا، جو معاملہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان رکھ دیا ہے. تو قربانی کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے لفظ قرب سے نکلا ہے. قرب کہتے ہیں پاس ہونا، نزدیک ہونا، نیئر اباؤٹ میں ہونا. یعنی اس سے مراد یہ ہے، امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ قربانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. اور یہ قربانی شرع میں جانور کو ذبح کرنے کا نام ہے. یعنی قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشی، اس کی قربت حاصل کرنا ہے. ایک راستہ، ایک ذریعہ جانور کو ذبح کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے. اور قرآن مجید میں قربانی کے لیے 3 لفظ یوز ہوئے ہیں، ایک قربانی، دوسرا منسک اور تیسرا نحر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو ہر چیز میں خیر کثیر عطا کیا ہے، تو آپ کو چاہیے فصل لربک وانحر کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی ادا کرے. تو نحر کا مطلب بھی قربانی ہے، منسک کا مطلب بھی قربانی ہے. ان 3 لفظ یوز کیے ہیں. تو قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو دیکھے 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا کرتا ہے. نمبر 1 زندگی، جان، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. زندگی ہو تو کچھ کیا جا سکتا ہے نا، ایسے ہی ہے. اگر زندگی ہی نہ رہے تو کچھ کر سکتے ہیں. انسان ہونا، زندہ ہونا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. تو اپنی جان کی قربانی کیا ہے؟ اپنے زندہ رہنے کی قربانی کیا ہے؟ کہ بندہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جان کو، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارے، اس کو راضی کرنے میں گزارے. اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے پاؤں کو، اپنے جسم کو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزارے.
یہ زندگی کا حق ہے. پھر دوسری جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ مال کی دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں مال دیا ہے، جو آئندم ہے، جو پراپرٹی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے اس کے راستے میں خرچ کیا جائے. جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیمار ہیں، جو دکھی ہیں، ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے اپنے مال کے ذریعے وہ زکوٰۃ بھی ہے، وہ صدقہ بھی ہے، وہ خیرات بھی ہے، اور نمبر 3 قربانی بھی ہے کہ جانوروں کو ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا، یہ بھی تو قربانی ہے. تو دوسری نعمت اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرنا، یہ دوسری ہے نعمت. اور تیسری ہے علم کی نعمت. علم حاصل کرے، وہ علم جو علم نافع ہو. نافع کا مطلب یہ جو دوسروں کو فائدہ دے، وہ چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو. یاد رکھیں کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہم صرف دین کا علم پڑھیں تو وہی خیر کا باعث بنتا ہے. کوئی بھی علم سیکھیں، آپ لیگے بنے، آپ انجینئر بنے، آپ کچھ بھی بنے، اگر اس کام سے، اس علم سے انسانیت کو فائدہ ملتا ہے، لوگوں کو خیر بانٹتے ہیں، تو وہ علم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت ہے. علم نافع سیکھیں. اور علم کی قربانی کیا ہے کہ جو سیکھیں اس پر عمل کریں. وہ علم جو صرف سنا جائے، وہ علم جو صرف پڑھا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، اس کی مثال اس درخت کی ہے، وہ درخت پھل کے بغیر. تو جو علم حاصل کرے کوشش کرے کہ اس پر عمل کرے، پھر دوسروں تک پہنچائیں. اور جو علم کی بات ہم تک پہنچے اسے چھپائیں نہیں، نہ کسی کے ڈر سے، نہ کسی کے لالچ سے کہ فلاں بات کہہ دی تو وہ برا مان جائیں گے. حق اور سچ بات کو آگے پہنچانا یہ علم کی خدمت اور علم کی قربانی ہے. تو آج جو میں آپ کے ساتھ بات کروں گی وہ قربانی ہے جو مال کی قربانی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کے خون بہانے سے زیادہ خدا کے ہاں پسندیدہ کوئی اور کام نہیں ہے، اور بے شک وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں جو اس کے پاؤں ہیں ان کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن. بے شک قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو. خوش دلی کا مطلب کیا ہے؟ مجبوری میں نہیں کہ بس اب آ گیا ہے تو ادا کرنا، خوشی کے ساتھ. اور مشکاہ شریف کی جس سے مبارکہ میں آقا اسلام نے فرمایا جو قربانی اخلاص سے دی جائے، سچے دل کے ساتھ دی جائے، خوشی کے ساتھ دی جائے، اللہ کی رضا کے لیے دی جائے. اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں بہت سخی ہیں جی، ہر سال بڑا جانور ذبح کرتے ہیں، اگر اس ٹیگ کو لینے کے لیے کرنی ہے تو پھر وہ قربانی نہیں ہے. وہی قربانی تب ہوگی جو اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو فرمایا اس قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اور کرنے والے کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. یعنی اخلاص سے نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ قبول ہو جاتی ہے. تو دیکھیے قربانی کتنا عظیم عمل ہے. اور قربانی کا اجر کیا ہے اگر ہم اس کے بارے میں سن لیں، کیونکہ ہمیں تو شاید یہ رسم لگتی ہے نا کہ عید الاضحیٰ کے موقع میں بس جانور کو ذبح کرنا ہے. امت محمدی کے لیے جو پیغام ہے اس قربانی کے اندر کہ جہاں بظاہر ہم اس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہاں اپنے اندر کے جانور کو بھی ذبح کریں. ہمارے اندر بھی جانور رہتے ہیں. غصہ سب سے بڑا جانور ہے، لالچ سب سے بڑا جانور ہے، بات نہ کہ کرنا اس سے خطرناک ہے، گالیاں دینا، ابیوز کرنا، جھوٹ بولنا، یہ خیر کے کام نہیں ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہیں. تو جہاں عید الاضحیٰ پر اس قربانی کے جانور پر چھری پھیرتے ہیں وہاں اپنے غصے پر بھی چھری پھیرے، وہاں جھوٹ پر بھی چھری پھیرے،
وہاں باکس ناکے کرنے کی جو عادت ہے اس پر بھی چھری پھیریں، تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو وہ جو مالی قربانی پیش کی ہے ہم نے وہ مکمل پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ایک طرف ہم قربانی کریں، ہم حج کریں، ہم عمرہ کریں، ہم زکوٰۃ و خیرات دیں، صرف جھوٹ بھی بولتے رہیں، اللہ کے بندوں سے زیادتی بھی کرتے رہیں، حق تلفی بھی کرتے رہیں، باکس ناکے بھی کرتے رہیں، تو بتائیں ایسے عمل کو اللہ قبول کرے گا؟ بتائیں۔ اللہ کو نہ ہمارے گوشت سے غرض ہے نہ جانوروں سے غرض ہے، وہ تو ساری زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جانور کو ذبح کریں؟ گوشت تو ہم سب کھاتے ہیں، ایسا ہی ہے کیا گوشت اوپر بیچتے ہیں؟ گوشت ہم کھاتے ہیں، خون زمین پر گرتا ہے، تو اللہ کے پاس پھر کیا گیا؟ ہماری نیت، ہمارا اخلاص، اگر اس میں بھی دکھلاوا ہوا، اس میں بھی جھوٹ کی میزش ہوئی، اس کا حسد ہوا، لالچ ہوئی، شہرت کا لالچ ہوئی، تو ایسی قربانی کبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے جب قربانی کے جانور پر چھری پھیری جائے تو اپنے اندر کے جانور کو ہی مارنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اور یہ حدیث مبارکہ زبدۃ الواعظین میں ہے، انہوں نے عرض کی اے باری تعالیٰ، اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی شخص قربانی کرے اسے کیا ثواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد سنو، اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص قربانی کرے گا تو قربانی کے جسم کے اوپر ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں عطا کروں گا، اس کے 10 گناہ معاف کروں گا، اس کے 10 درجات بلند کروں گا، اور فرمایا قربانی کے بالوں کے بدلے جنت میں محل عطا کروں گا، اور پھر فرمایا جنت میں انہیں پروں والی سواریاں عطا کروں گا، اس پروں والی سواریوں پر جنتی بیٹھے ہوں گے، وہ اتنی تیز رفتار، اتنی رفت ہوں گی کہ جہاں انسان کی نگاہ پہنچتی ہے وہ ان کا پہلا قدم ہوگا، اور اللہ کے حکم سے وہ جنتی اس سواری پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے وہاں چلے جائیں گے۔ فرمایا اے داؤد علیہ السلام، کیا آپ جانتے نہیں کہ بے شک یہ قربانیاں سواریاں ہیں، اور قربانیاں قیامت کے دن مصائب کو، مشکلات کو دور کریں گی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے قربانی کی جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو قبر کے سرحانے ایک حسین و جمیل سواری کھڑی ہوگی، اور جس کے بال سونے کے ہوں گے، پاؤں بھی سونے کی اتنی خوبصورت ہوگی، وہ بندہ اس سواری کو دیکھے گا اور کہے گا آج سے پہلے میں نے اتنی حسین جمیل سواری نہیں دیکھی، تم کون اور کہاں سے آئی ہے؟ وہ سواری کہے گی اے بندے میں تیری وہ قربانی ہوں جو تم نے دنیا میں اپنی زندگی میں دی تھی، اور پھر کہے گی آ جا مجھ پر بیٹھ جا، پھر وہ جو سواری ہوگی اس پر بیٹھ کر بندہ پلسرات بھی دور کرے گا، اس پر بیٹھ کر میدان محشر میں پہنچے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ یا یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر کوئی کوشش کرے کہ جو خود پر واجب ہے وہ خود ادا کرے۔ اور دوسری فرمایا کہ میری امت کے نیک لوگ قربانی کرتے ہیں اور شریر لوگ، ظالم لوگ قربانی ادا نہیں کرتے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ بہت زبردست حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی مرتضیٰ سے اس کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مومنوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو پیدل نہ چلنے دو بلکہ ان کو ان کی سواریوں پر سوار کرو، کیونکہ دنیا میں ان کو سوار ہونے کی عادت ہے۔ یہ رحمت دیکھیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی کہ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو دنیا میں سوار ہونے کی عادت ہے، اس لیے ان کو سواریوں پر سوار کرو۔ تو صحابہ کو رسول وہ سواریاں کہاں سے آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابتدا میں یہ باپ کی پشت پر سوار رہے، پھر ماں کے پیٹ میں سواری کرتے رہے،
پھر ماں کی گود میں سواری کرتے رہے. جب مجترزات مکمل ہو گئی تو باپ کی گردن پر سواری کرتے رہے. پھر ٹریول کرنے کے لیے گھوڑوں پر، خچروں پر، گاڑیوں پر، جہازوں پر سفر کرتے رہے. فرشتوں جب یہ مر بھی گئے تو اپنے بائیوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر قبر تک پہنچے. ان کو پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے، ان کو سوار رہنے کی عادت ہے. تو اے فرشتوں ان کو پیدل لے کر نہ چلو، سواری پر سوار ہونا ان کی عادت بن چکی ہے. تو جنہوں نے جو قربانی دی ہوگی دنیا میں، وہ ساری قربانیاں قیامت کے دن جب ہم سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سراہنے کھڑی ہوں گی. جب بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا، جس نے دنیا میں اللہ کی خاطر قربانی دی ہوگی وہ سراہنے کھڑی ہوگی. اور جس نے زیادہ دی ہوں گی، ایک تو سواری ہوگی، باقی ساری قربانیاں نیک اعمال بن کر وہاں اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوگی. وہ بندہ پھر پورے صراط پر پیدل نہیں جائے گا، وہ بندہ پھر سواری پر سوار ہو کر حوض کوثر پہ بھی پہنچے گا. اس سواری پہ سوار ہو کے پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے گا. اس سواری پہ سوار ہو کر اس رب عالمین کی بارگاہ میں پہنچے گا. ارے اس کی عطا کی حد تو دیکھیے، اس کی اپنے بندوں سے محبت تو دیکھیے، جو ہر لمحہ اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہے. نہ صرف اسے ہماری یہاں کی بلکہ قبر کی ضروریات کا بھی خیال ہے. اور قبر کے بعد جب ہم سب نے ساری مخلوق میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، ارے ایسا رب کوئی ہو سکتا ہے کہ قبر سے اٹھنے کے بعد قبر اللہ کو خیال ہے یہ کیسے پیدل چل کے جائیں گے، ان کو سوار کرو. جب اتنا رحیم رب ہو، اتنا کریم رب ہو، پھر بھی اسے بھول جائیں تو پھر ہماری بدقسمتی ہے نا. پھر بھی اس کے احکامات کو نہ مانیں تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ جن کا رب لمحہ لمحہ، قدم با قدم، ہر سانس ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے. بھلے ہم گناہگار ہیں، بھلے خطا کار ہیں، بھلے عبادتیں زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ سب کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ وہ صرف عبادت گزاروں کا نہیں، گناہگاروں کا بھی رب ہے. تو قربانی ایک ایسا موقع اس نے ہمیں دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے. اس راستے کے ساتھ جڑ کر اس کی بارگاہ کے قریب ہو جاتا ہے. اس راستے پر چل کر اللہ کی رضا ملتی ہے، اس کی محبت ملتی ہے. اور قیامت کے دن آج دنیا میں کی گئی مالی قربانی قیامت کے دن وہ قیامت کی سختیوں سے بچائے گی، قیامت کے مصائب سے بچائے گی. تو آقا علیہ السلام جتنا عرصہ آپ دنیا پر رہے، ہر سال آقا علیہ السلام قربانی کرتے تھے. اور نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ آقا علیہ السلام اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے. حضور کو بھی دیکھیں اپنی امت سے کتنی محبت، کتنا خیال کہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے. حضرت صدیقہ حدیث کو روایت کرتی ہیں، امام مسلم نے حدیث کو روایت کیا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑی تھی کہ ایک جانور لایا گیا. آقا علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور فرمایا یا الہی اس قربانی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی آل کی طرف سے اور آل آپ کی امت کی طرف سے قبول فرما. تو میں ریکویسٹ کروں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنا واجب ادا کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی ضرور دیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ جنہوں نے اپنی امت کو ہر لمحے ہر موقع پہ یاد رکھا ہے، ہم بھی اس طرح ٹریبیوٹ پیش کر کے ان کا شکریہ ادا کریں. ان کی وجہ سے قربانی کا شعور ملا، ان کی وجہ سے کعبہ ملا، قرآن ملا، ایمان ملا. آج اگر مسلمان ہم ہیں تو کس کی وجہ سے؟ لیکن پہلے اپنا واجب ادا کریں، پہلے اپنا فرض ادا کریں. پھر یہ دیکھیں کہ ہماری فیملی میں سے جن کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بہن بھائیوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، آپ دیکھیں کیا ان پر کوئی قربانی واجب تو نہیں تھی جو انہوں نے ادا نہ کی ہو. کیونکہ ہم کلچر کو فالو کرتے ہیں نا، تو کلچر میں رہ کے گھر کے سبران ادا کر دی ہے. اسی چکر میں خواتین کی تو قربانی مجھے بہت کم ہوتی ہے، یا خود کبھی خواتین نے خود پیسے پے کیے ہوں کہ یہ لے میں خود کر رہی ہوں. نفل تو ادا ہو گیا
فرض ادا نہیں ہوا. اس لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ کوشش کریں اپنے ان فیملی ممبرز کی طرف سے بھی قربانی کریں، کیونکہ اب تو ظاہر ہے وہ دنیا میں موجود نہیں رہے، لیکن ان کی طرف سے قربانی کریں تاکہ ان کا قرض ادا ہو جائے. اور جب علم نہیں ہوتا، لا علم میں کیے گی غلطی اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب علم ہو جائے، یاد رکھیں، جب نالج مل جائے پھر اس غلطی کو دوبارہ کرنا پھر معافی نہیں ملتی ہے. آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن آج کے بعد جو خواتین ہیں، جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اگر آپ تاب نصاب ہیں تو اپنی قربانی دینے کی فکر خود کریں، اپنے خونتوں سے، اپنے پاس سے پیسے پے کریں. اگر ہم خود پے نہیں کرتے، کسی اور نے کیے ہیں، قربانی تو ہو جائے گی، وہ صدقہ بن جائے گی، وہ نفلی بن جائے گی، فرض ادا نہیں ہوگا. اس چیز کو شور کریں کہ اپنا فرض، اپنا واجب خود ادا کریں، کیونکہ یہ سال میں ایک بار آتا ہے. ایسا ہی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے تو کوشش کریں اپنا فرض، اپنا قرض اس زندگی میں ہی ادا کر کے جائیں، کیونکہ بعد میں کس نے ادا کرنا ہے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اپنے لیے وقت نہیں ہے کسی کے پاس، کسی اور کے لیے کیا ہوگا پتہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے جن کے والدین دنیا سے چلیں گے، ان کی کوشش کی دعا بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ وقت ہی نہیں ہے. اتنی لائف بزی ہے، اتنا ٹف روٹین ہے کہ جب اپنے لیے وقت نہیں تو کسی کے لیے کیا نکالیں گے. اس لیے سہاروں کہ وہ چھوڑ دیں کہ فلاں ہمارے لیے دعا کرے گا، فلاں کرے گا. کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کرتا. اپنا حساب کتاب خود چکا کر جانا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ایک بار چلے گئے تو پھر واپسی نہیں ہے. اور قربانی خوشی کے ساتھ کریں اور شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مال دیا ہے، ہم دینے والے لوگوں میں سے ہی، اور کوشش کریں غریبوں تک پہنچ جائے. جو مال کے اس گوشت کے جو قربانی کے 3 حصے میں یہی حکمت تھی کہ تاکہ وہ غریب لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے ان تک بھی پہنچایا جائے، ایک سرکولیشن ہو. اور دوسرا یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص قربانی دینے کی نیت کرے اسے چاہیے کہ عشرہ ذوالحجہ سٹارٹ جب ہو اس کے بعد نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے. یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم عمل کرتے ہیں کہ جب قربانی دیں پھر اپنے بال و ناخن کاٹیں تو اس پر اجر ملتا ہے، لیکن اگر فرض کریں کوئی نہیں کرتا تو اس پہ گناہ نہیں ہے. تو جو چاہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں وہ فرسٹ ذوالحجہ کو سے پہلے بال بھی کاٹ لیں، ناخن بھی کاٹ لیں، تو 10 ڈیز ہی بنتے ہیں نا. تو 10 ڈیز نہ ناخن کاٹیں نہ بال کاٹیں، اس کے لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت پر عمل کرنے کے لیے کریں گے تو اس پر اجر ملے گا. اور یہ جو مہینہ ہے ذوالحجہ کا جس میں قربانی ہوتی ہے، جس میں حج ہوتا ہے، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، ان میں 4 ایسے ہیں جو حرمت والے، برکت والے، عظمت والے ہیں. ان میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. اور یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے ماہ ذوالحجہ میں یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 سال کے روزوں کا ثواب لکھے گا. یوم عرفہ کا مطلب ہے 9 ذوالحجہ. 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے والے کو فرمایا 60 سال کے روزوں کا ثواب لکھے گا. نیز اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ فرما بردار اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں شامل کرے گا. اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ماہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ ایسے کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ کو پسندیدہ، اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال ہوں. ان دنوں میں جو 10 دن ہیں نا ذوالحجہ کے جو پہلا عشرہ بنتا ہے، فرمایا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے.
اور ان کی راتوں میں رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے. تو ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے نا، فرسٹ ذوالحجہ سے لے کر 10 تک، یہ مبارک اور برکت والا عشرہ ہے. اور عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، فرمایا عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ دوزخ میں سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے. تو کوشش ہم سب کریں، اگر ہم 10 روزے رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اجر و ثواب والی بات ہے. اگر 10 رکھنے کی نہیں رکھ سکتے فرض کریں تو پھر 9 ذوالحجہ کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی دوسرے مبارکہ آئی ہیں. اور میں یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ایسے ہے جیسے کسی نے 60 سال کے روزے رکھے. تو کوشش کریں، کیونکہ وہ ایام حج بھی ہے نا، حج بھی ان دنوں میں شروع ہو جاتا ہے. تو دعا مانگیں، عبادت کریں، توبہ کریں، استغفار کریں. کیونکہ آپ دیکھیں لاکھوں حاجی جب حج کی فرائضی سے ادا ہوتے ہیں تو حج کے بارے میں فرمایا حاجی ایسے ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے. تو جہاں جہاں بھی کوئی دعا مانگے گا، جہاں جہاں کوئی نیک عمل کرے گا، جہاں جہاں کوئی عبادت کرے گا، کیا اسے معاف نہیں کرے گا؟ جب ان کو کر سکتا ہے تو ہمیں بھی کر سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہے. ہم صرف رمضان مبارک میں احترام کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچے. ایسے ہی ہے نا، رمضان مبارک میں محسوس ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، رمضان میں ہم سب کوشش کرتے ہیں گناہ نہیں کرنا، ابیوز نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کوشش کرتے ہیں نا، اچھی بات ہے. لیکن سوچیں جو رمضان میں خدا ہے کیا وہ اب نہیں ہے؟ وہ تو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، ہر لمحہ ہمیں عطائیں کرتا ہے، ہر لمحہ ہمیں دیکھتا ہے. لیکن یاد رکھیں جن حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے نا، یہ جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں اگر نیک عمل کیا جائے تو اجر زیادہ ملتا ہے، اور اگر گناہ کیا جائے نافرمانی کی سزا بھی زیادہ ملتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے انہیں حرمت والے مہینے قرار دیا ہے. تو جو اہل عرب تھے نا، انسیولائز تھے، وہ بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے. تو ہم مسلمان ہو کر، آقا علیہ السلام کے امتی ہو کر اگر حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کرتے تو پھر سوچیے ہمارا حال کیا ہوگا. تو کوشش کریں کہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 عشرے ایسے ہیں جن اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، چوز کیا ہے. ماہ رمضان کے آخری 10 دن جس میں قرآن اتارا گیا، اللہ نے اس عشرے کو منتخب کیا. محرم و حرام کا پہلا عشرہ جسے عاشورہ کہتے ہیں اسے اللہ پاک نے منتخب کیا. اور ماہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ کہ اس میں یوم عرفہ ہے، قربانی ہے اور حج ادا کیا جاتا ہے. اس لیے یہ عشرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منتخب کیے گئے ہیں. اگر ان عشروں میں، ان دنوں میں، ان ایام میں، ان ڈیز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا راز ہے. ان دنوں میں زیادہ دعا مانگیں، استغفار کریں، معافی مانگیں، توبہ کریں، اپنے ایمان کی سلامتی کی ہم سب دعا کریں، کیونکہ ایمان ہوگا تو باقی چیزیں ہوں گی. آج ہمارا ایمان کمزور ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ایمان اپ ڈیٹ ہوتا رہتا، اپس اینڈ ڈاؤنز ایمان میں آتے رہتے ہیں. لیکن اپنے ایمان کو اگر ہم خود نہیں بچائیں گے تو کسی اور نے بچانے کے لیے نہیں آنا. ایمان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے موبائل کو ہم لادے کرتے ہیں، جب اس کی لادنگ فل ہوتی ہے تو سگنل فل لیتا ہے، پھر بیٹری یوز ہوتی ہے، پھر اینڈ پہ انڈیکیشن آتی ہے، اب آپ لاسٹ سٹیج پر ہیں. اگر اب لادے نہ کیا تو موبائل بند ہو جائے گا، چونکہ ہمارے ایمان کے شیشوں پہ گرد پڑ چکی ہے. انڈیکیشن ہمیں بھی آتی ہیں، واشر ہمیں بھی آتی ہے. یاد رکھیں ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں میسج ملتا ہے کہ ایمان کی لو ختم ہونے والی ہے، کبھی آزمائشیں دے کر، کبھی بیماریاں بیچ کر، کبھی پریشانیاں دے کر اور کبھی خوشیاں دے کر، کبھی نعمتوں میں اضافہ کر کے بھی انڈیکیشن دی جاتی ہے. یاد رکھیں صرف کمی انڈیکیشن نہیں ہوتی، اضافہ بھی، خوشیاں بھی، یہ بھی واشل ہوتی ہے. تو ان لوگوں میں چیک کرنا چاہیے
کہیں ہم اللہ کی بارگاہ سے دور تو نہیں ہو گئے؟ کہیں ہم ایسے اعمال تو نہیں کر رہے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ بیماری، آزمائش، نقصان، یہ کبھی نعمت بن کے آتے ہیں، کبھی رحمت بن کے آتے ہیں، اور کبھی آزمائش بن کے آتے ہیں۔ اس لیے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آزمائش جب ختم ہوگی تو اس پہ انعام بھی ملے گا۔ کیونکہ اگر ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، ہم نے غلط راستے پہ چل رہے ہیں، تو اگر ہمیں کبھی جاگ ہی نہ آئے، ہم سوئے اس پہ چلتے رہیں گے اور آنکھ کھلی قبر میں جا کے تو پھر کیا کریں گے؟ اگر آج جگایا جا رہا ہے، آج بتایا جا رہا ہے تو جاگنا چاہیے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ایک غلطی پر ہم قائم ہیں تو اس پر قائم رہنا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے اور بند نہیں ہوا۔ جب وہ بند ہو گیا پھر لاکھ کھٹائیں گے کبھی نہیں کھلے گا، ابھی کھلا ہے۔ ابھی تو وہ کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے غموں کی دعا مانگنے والوں، مجھ سے مانگ کر دیکھو، عطا نہ کروں تو رب نہ کہنا۔ آؤ مجھ سے اپنے بیماریوں کی شفا پانے والوں، شفا عطا نہ کروں تو رب نہ کہنا۔ ہر غم، ہر دکھ، ہر مشکل، ہر بیماری کی دعا اس کے پاس ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے کہ ان مقدس اور محترم مہینوں کا احترام کرے، کوشش کرے ہر کوئی بندہ کہ جو ذو الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس میں جھوٹ سے پرہیز کرے، کیونکہ اگر ایک نیکی کرنے پر اجر زیادہ ملے گا تو یاد رکھیں ایک گناہ کرنے پر سزا بھی زیادہ ملے گی۔ پھر بات نہ کہ اس سے ہر کوئی پرہیز کرے، دوسروں کی حق تلفی سے پرہیز کرے، کوشش کرے دینے والے بنے۔ اور وہ دینا کیا ہے؟ وہ کسی کا حق بھی ہو سکتا ہے، اپنا حق بھی کسی کو دینا پڑے تو دے دیں۔ اور خاص کر جو خواتین ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں، اب تو پاکستان میں بھی خیر بالکل یورپ والا ماحول ہو گیا ہے، آغاز ہوتا ہے بلانے سے۔ یہ چیز میں نے یہاں پہ بہت دیکھی ہے، میری پروفیشنل فیلڈ بھی ہے، میں نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ آج کل خواتین اپنے ہسبینڈ کو ایسے بلاتی جیسے اپنے بچے کو نہیں بلایا جاتا۔ وہ کہتے ہیں ہم سیم ہیں، ہم فرینڈز ہیں۔ دیکھیں جو درجہ اللہ نے بنایا ہے نا، اسے ہم کبھی کاٹ نہیں سکتے۔ ماں باپ ہیں، آج کل تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو بھی ایسے کرتے جیسے کسی فرینڈ کو نہیں بلایا جاتا۔ ماڈرن ہونے کے چکر میں، پڑھے لکھے ہونے کے چکر میں ایٹیکیٹ ہی ہم بھول گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کو ادب سے نہیں بلاتے، لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ نیک ہوں گے، اللہ کی بارگاہ کو ایسی عبادت قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ہسبینڈ وائف دونوں، ہمارے ہاں کلچر ہے نا کہ وائف رسپیکٹ سے بلائے، آدمی نہ بلائے، کیونکہ وہ بولے گی رن مرید ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب جوڑا بنایا ہے تو دونوں کی برابری کا ہے۔ ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی وائف کو رسپیکٹ سے بلائے، اور یہ کام ماں کا ہے کہ ماں ٹریننگ دے اپنے بیٹے کو۔ اس طرح وائف کے اوپر یہ حق ہے، یہ فرض ہے۔ آغاز چونکہ بات چیت سے ہوتا ہے، یاد کریں۔ اگر بات چیت میں اتنی بے ادبی ہے، بے تکلفی صرف باتوں میں کرنی ہے، آپ خود بتائیں کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کس انداز میں بلایا جاتا ہے کہ سننے والے کو پتا نہیں کہ کسی بچے کو بلایا جا رہا ہے یا اپنے ہسبینڈ کو بلایا جا رہا ہے۔ برابری اللہ تعالیٰ نے حقوق میں دی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت پر سب سے پہلا حق اس کے خامد کا ہے، اور مرد پر سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے۔ تو یہ پیرل ہے۔ ہمارے ہاں پاکستانی سوسائٹی میں یا پنجابی میں جس انداز میں مرد اپنی وائف کو بلاتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ وہ تو کہہ کے اپنی وائف کو بچوں کے سامنے بلاتے ہیں، تو بچے بھی تو وہاں سے سیکھتے ہیں نا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر باپ بدتمیزی سے بچوں کی ماں سے بات کرے گا تو بچوں سے کیا فرض جانتے کریں گے کہ وہ کل کسی اور کی رسپیکٹ کریں گے؟ اس کلچر کو اپنے گھروں سے نکالیں، رسپیکٹ والا، محبت والا کلچر لے کے آئیں،
چلے جو پہلے آ گئے ان کو تو علم نہیں تھا، لیکن اب جو مائیں بیٹھی ہیں جنہوں نے بننا ہے، آپ سٹارٹ کر دیں، ہم آغاز کر دیں کہ ہماری جو گودوں میں نسل پل رہی ہے ان کو ایٹیکیٹ سکھائیں، ان کو رسپیکٹ سکھائیں۔ اب بہت سی یہ بات ہوئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہمارا ہسبینڈ نہیں بولتا تو بچے کیسے سیکھیں گے؟ تو علماء کرام سے بھی گزارش ہے جو مرد ہیں وہ مردوں کو سکھائیں، کیونکہ میرا سکھانا کافی نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کچھ خواتین نے جا کے اپنے آپ کو چینج کیا ہے، تو ہسبینڈ نے پوچھا آج آپ کی طبیعت صحیح ہے؟ کہتا ہے تو کبھی آپ نے ایسے نہیں بلایا تھا، آج بہت رسپیکٹ دے رہے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا آج؟ تو ایسا بھی ہو رہا ہے، تو دونوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم ایک تو آغاز کرے، ایک تو سٹیپ اٹھائے، ہو سکتا ہے کہ آہستہ دوسرے کو بھی سمجھ آ جائے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمارا وقت تو گزر جائے گا، لیکن جو آنے والی جنریشن ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے اچھے اخلاق، اچھے ایٹیکیٹس، اچھی روایات دین اسلام کی ہم آنے والی نسل کو ٹرانسفر کریں۔ وہ باہر سے نہیں، ہمارے گھر سے جائیں گی، کتابوں سے پڑھ کے نہیں جائیں گی۔ جو بیہیویئر، جو کریکٹر، جو بات چیت ماحول گھر میں دیکھیں گے وہ سیکھیں گے۔ اگر باپ ماں کی رسپیکٹ نہیں کرتا تو اس کے بچے کبھی اپنے وائف کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کی رسپیکٹ نہیں کرتی تو اس کی بیٹی کبھی اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ نہیں کرے گی، کیونکہ جو ماحول اس نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا وہ اپلائی کرے گی۔ جو اس نے دیکھا ہوگا، جو سنا ہوگا، جو کیا جاتا ہوگا وہ آٹومیٹک خود بچوں کے اندر انجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا را اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرے۔ آغاز عورت کو اللہ تعالیٰ نے یونیورسٹی کا درجہ دیا ہے، کہتا نا ماں کے قدم تلے جنت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بس پاؤں، اکثر میں نے ویڈیو دیکھی ہیں، لوگ ماں کے پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں اور پاؤں پانی پیتے ہیں۔ دیٹس از رانگ۔ یہ اپنی تشریح ہے ہماری کہ وہ دکھا رہے ویڈیو پہ کہ دیکھو بیٹے ماں کے پاؤں دھو کے پی رہے ہیں۔ واٹ از دس؟ اتنی جاہلیت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ قدم جنت کا مطلب یہ تھا کہ ماں باپ کی رسپیکٹ کرو، ان کی خدمت کرو، اور ماں کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری رکھی، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ مطلب یہ نہیں یہ والے فٹ، مطلب یہ تھا کہ ماں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے جنت میں جائیں۔ یہ سن لیں آپ، حدیث چونکہ ہم ورڈ سنتے ہیں نا، ہمیں میننگ کا نہیں پتا۔ ماں کے قدموں کی جنت کا مطلب یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کے لیے ایسے راستے، ایسے دروازے کھولے، ان کی ایسی تربیت کرے کل وہ جنت میں جا سکے۔ اور اگر ماں ایسا نہیں کرتی، تربیت نہیں کرتی، اس راستے کی طرف چلنے کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتی، جب بچے دوزخ میں جائیں گے تو وہ کہیں گے، یہ میں ریسنٹ بات کا بتا رہی ہوں آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے باری تعالیٰ ہم تو بچے تھے، ہم تو چھوٹے تھے، ہمارے والدین کو بلایا جائے۔ تو ان کے والدین کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم اس راستے پر چلانے والے یہ تھے، اگر تو ہمیں دوزخ میں پھینکا تو پہلے ان کو پھینکو۔ اس لیے یاد رکھیں ماں باپ ایک ذمہ داری کا نام ہے، اور ماں ایک دستگاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے جہاں سے بچے سیکھتے ہیں۔ اگر یونیورسٹی میں کچھ نہ ہو، خالی دیواریں ہوں تو انہوں نے کیا سیکھنا ہے؟ تو ہر ماں اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ اگر دین کا علم نہیں ہے تو ان کو سیکھیں۔ دنیا کا ہر علم سیکھتے ہیں نا، ہم یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سیکھتے ہیں، کوکنگ کورس ہیں، میک اپ کورس ہیں، کلیس ڈیزائنر بنتے ہیں، یہ سب کچھ سیکھ کے ہی بنتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کے لیے کیا دین نہیں سیکھ سکتے؟ اور سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہے، جب چاہے سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ آج ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی جنت کا راستہ آسان کرے، ورنہ کل جب قیامت کے دن بچوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو حساب ہم سے بھی لیا جائے گا۔ اور باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اچھی تربیت کرے، لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ کی اپنی تربیت ہوگی تو بچوں کی کرے گا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ بچوں کو زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
بے شک ماں جاب بھی کرتی ہے، ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ نے بچوں اور ماں کے درمیان زیادہ رکھا ہے. ہر بات بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں کس سے شیئر کرتے ہیں؟ بتائیں، بولے آپ سب. ماں سے کرتے ہیں نا. باپ کے ساتھ تعلق اور لیول کا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی ذمہ داری بھی زیادہ رکھی ہے کہ اپنی آغوش میں رہنے والوں کے لیے، اپنی قربت میں رہنے والوں کے لیے ایسے راستے بنائیں کہ کل وہ بھی خوش ہو جائیں. تو ماں کا پڑھا لکھا ہونا زیادہ ضروری ہے. ماں کا اپ ڈیٹ رکھنا، ماں کے پاس ہر انفارمیشن ہونی چاہیے. ماں ڈاکٹر بھی ہے، ماں نرس بھی ہے، ماں ٹیچر بھی ہے، ماں انجینئر بھی ہے. یہ صلاحیت اللہ پاک نے عورت کے اندر رکھی ہے نا. جب ماں بنتی ہے سب کچھ سیکھ جاتی ہے، تو پھر دین کیوں نہیں ہم سیکھتے؟ تو اپنے بچوں کو اچھی تربیت کریں تاکہ کل اپنی طرف سے کوشش ضرور کریں. باقی ان کی نصیب بھی ہے. لیکن وہ آقا اسلام نے فرمایا کسی والدین کا اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ ان کو دین کی تعلیم دینا ہے. سب سے بیسٹ گاوے ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، انہیں دین کا راستہ سکھائیں، دنیا بھی سکھائیں، دنیا کی ایجوکیشن بھی سکھائیں، وہ بھی ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی تعلیم دیں، کیونکہ دین کی تعلیم عاجزی پیدا کرتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے، اخلاص پیدا کرتی ہے. صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے. دنیا آج تک کبھی کسی کے ہاتھ میں آئی؟ دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوتی. یاد رکھیں، ایک وہ رب ہے جو ہر کسی کا ہے. اس کے ساتھ دوستی لگا لیں، اس کے ہو جائیں، دنیا ہماری ہو جائے گی. یہ ٹیمپریری لائف ہے ہماری، اس کی بارگاہ میں فار ایور رہنا ہے. لیکن ظاہر دنیا میں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کو ادا کریں. اگر کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو اچھے اسکالرس کے لیکچر سن سکتے ہیں. یہ تو کیا جا سکتا ہے نا. اگر اردو نہیں پڑھنی آتی، انگلش میں بکس ہیں وہ پڑھ لیں، نارویجن میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں وہ پڑھ لیں. فرض کریں اس کا بھی ٹائم نہیں ہے تو آج کل موبائل میں اتنے ایپس آ چکے ہیں. اچھے اسکالرس کو سنیں تاکہ ہماری ٹریننگ ہو. کیونکہ آج کل بچوں کو پالنا آج سے 20 سال کے پہلے کے برابر نہیں رہا. اب کے بچے اویئر ہیں، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں اور ماں باپ سے زیادہ اپ ڈیٹ ہے. لیکن بچوں کو تو نہیں معلوم کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے صحیح اور درست سمت کا وہ فیصلہ کریں. لیکن وہ تبھی کر سکتے ہیں جب خود کو پتا ہو. بچے بہت لورے کرتے ہیں، بچے ہم سے اسمارٹ ہیں. یاد رکھیں، آج کل کے دور کے بچے وہ نہیں جو 20 سال پہلے تھے کہ بٹھا دیا تو بیٹھ جائیں گے، کھڑا کر دیا تو کھڑے ہو جائیں گے. نہیں، وہ پوچھیں گے کیوں کھڑا کیا ہے، کیوں بٹھایا ہے. تو ہمارے پاس ریزن ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں پہ ظلم کریں. دیکھیں بچے جو ہیں بچے ہیں نا. اگر ایک بچے کو بچوں کو کلر بہت فیسنیٹ کرتے ہیں. میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں، اگر آپ آگ جلا دیں، بچے بھاگ بھاگ جاتے ہیں نا آگ کی طرف، کیونکہ اس کا کلر اچھا ہوتا ہے. اور ہم بھی پاس بیٹھے ہوں اور ہم دیکھ لیں کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی آگ کے اندر ہاتھ ڈالنے لگا ہے، ڈالنے دیں گے؟ بتائیں. کوئی ظالم سے ظالم ماں باپ بھی یہ چاہے گا کہ اس آگ میں اس کو ہاتھ ڈالنے دیں؟ کوئی آپ میں سے ہاں بولے میرا جگرا ہے میں ڈالنے دوں گی؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے بچے کو وہ رنگ اچھا لگ رہا ہے تو اس کو ہاتھ ڈالنے دیں. ہم دیکھیں گے کہ رنگ تو اچھا ہے لیکن بچے کا نقصان ہے. اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے بچوں کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں. بچوں کو نہیں معلوم کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کی صورت میں 2 گارڈین دیے ہیں. یہ فلسفہ ہے، یاد رکھیں. بچے کے لیے 2 گارڈین دیے ہیں جو اس بچے کے اچھے اور برے کا خیال رکھے، اس کو بتائے یہ تمہارے لیے اچھا ہے اور یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. اسی طرح ہم سب کا بھی کوئی گارڈین بیٹھا ہوا ہے. ہماری بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں نا بھائی اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. کبھی کبھی وہ سب کچھ دے دیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میری یہ دعا قبول ہوئی، پتہ نہیں وہ مجھ سے راضی نہیں ہے. حالانکہ جو چیز اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں اچھی لگتی ہو لیکن ہمارے حق میں بہتر نہ ہو. اللہ کو تو بہتر معلوم ہے نا کہ یہ چیز اس بندے کو دینی ہے کہ نہیں دینی.
تو جو بہتر نہیں ہوتا وہ عطا نہیں کرتا، جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز مانگا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اگر نہ ملے تو سمجھ لیں اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہے، کوئی حکمت ہے۔ کبھی وہ انتظار کراتا ہے، کبھی جلدی دیتا ہے اور کبھی دیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے ماں باپ جانتے ہیں یہ چیز بچے کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، بھلے وہ اچھی ہے لیکن بچے کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح وہ ہم سب کا نگران، ہمارا گارڈین، وہ بہتر جانتا ہے یہ چیز میرے بندے کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ اس پر راضی رہا کریں، اس پر توکل کیا کریں۔ اگر وہ دے رہا ہے تو اس کا شکر ہے، اور اگر نہیں دے رہا اس میں حکمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہمیں جانتا ہے اتنا ہم خود کو بھی نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنے والا بنائے، اور اس کے فیصلوں کے آگے سر جھکانے والا بنائے۔ اور جہاں جو مائیں بیٹھی ہیں، میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو نیک کرے، اور آپ سب کو ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ سوسائٹی کے اچھے شہری بنے۔ چونکہ ٹاپک قربانی کا تھا، اس لیے میں ایک میسج بھی دینا